السلام علیکم، اسلام کی صدا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دھارمک جانکاری حاصل کریں۔ وہ کوشچن یہ اس کے بعد کون ہے عامر بھائی؟ یہ اس کے بعد ہیں یاسر نظر آ رہے ہیں، فلوسوفی ہیں، نروتو ہیں۔ میرے خیال سے نان مسلم جو ہیں وہ یہ ہیں، جی فلوسوفی ہیں اور نروتو لگ رہے ہیں مجھے۔ اچھا، کوشچن صاحب جی۔ جی 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 میرا سوال تھوڑا مطلب حدیث کے ریلیٹڈ مسلمان ہیں؟ تھا۔ جی 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 جیسے کہ مطلب حدیث کے ریلائبلٹی پہ کہ سے بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن وہ مطلب بنیادی عقل کے خلاف ہوتی ہیں، یا پھر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں، کہ مطلب ان کے جو ہوتا ہے نا مطلب اخلاق جیسے تھے مطلب ان کے خلاف ہوتی ہیں، یا پھر بہت ساری حدیثیں جو ایسی ملتی ہیں تو وہ جی ہاں، صحیح ہوتی ہیں۔ ہاں اس تو اس پہ اس کا جواب دے دیتا ہوں میں۔ دیکھیں، وہ جب آپ نے کہا نا کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیادی عقل کے خلاف ہوتی ہیں، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن یا آپ کے اعتبار سے بنیادی عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک مثال کا مطالبہ کروں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی ایسی مثال دیجئے جس میں آپ کو لگے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن بنیادی عقل کے خلاف ہے۔ جی جی مثال میں ایک آپ کو حدیث یہ بتاتا ہوں ایک منٹ کوشچن بھائی، حدیث بعد میں آپ نے کیا، آپ مسلمان ہیں؟ جی، جی مسلمان ہیں، انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ اچھا، میری بھی 3-4 بار انٹریکشن ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا تھا یہ شاید کنفیوز۔ خیر اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، بسم اللہ جی جی۔ جی فرمائیے، اب مثال دے دیجئے۔ جی جی یہ کون سی حدیث؟ ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ مطلب سے شادی والی؟ نہیں جی وہ نہیں۔ اچھا یہ حدیث ہے، یہ شاید آپ کو پتا۔ ڈیورنگ دا پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس آئی سو اے شی منکی سراؤنڈیڈ بائی اے نمبر آف منکیز، دے ور او آل اسٹوننگ اٹ۔ یہ والا آپ کو پتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی جی تو اس میں یہ بنیادی عقل کے خلاف ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی نظام کسی طرح کا قائم ہو۔ جی جی آر یو شور؟ جی مطلب جس حساب سے اس میں بتایا گیا کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیشنل جیوگرافی کے چینل ہی دیکھ لیں جانوروں کے اوپر تو شاید یہ والی بات نہ کہیں۔ جانوروں میں بھی کالونیز ہوتی ہیں، نظام ہوتا ہے، بلکہ ہنی بی کے تعلق سے تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کا پورا ایک نظام ہے۔ اب ایک آدمی نے اگر کوئی جزئی واقعہ دیکھا اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رپورٹ کیا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے چونکہ ابھی تک ہم نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم تمام جانوروں کے تمام نظاموں سے واقف ہو چکے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بندر جہاں بھی رہتے ہیں کالونیز میں رہتے ہیں، جمع ہو کر رہتے ہیں، ان کے آپس میں گینگز ہوتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز ہیں کہ 2 گینگز کی لڑائی ہو رہی ہے بندروں کے ہی۔ جی تو جی ان کو کیسے پتا تھا کہ مطلب انہوں نے لیگل سیکشول ایکٹ، کیونکہ جانوروں میں تو کوئی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ حرام ہے یا پھر کچھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ بات صحیح ہے کہ آپ اس کو حرام اور حلال کی قید میں نہیں لے کر آئیں گے، لیکن جانوروں میں بھی بہت سے جانوروں کے اندر یہ بنیادی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ مثلا اگر ایک میل اور فیمیل کا ایک جوڑا ہے تو اب وہ میل کبھی بھی یہ یعنی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ فیمیل کسی اور کے پاس چلی جائے۔ اس میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان میں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت کامن نالج ہے، یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کو سائنس کے حوالے دوں۔ اس کے بیان کا مقصد کوسچنز بھائی بیسیکلی یہ تھا، وہ تو بڑی شرح اس کی ہے صحیح بخاری۔ اس کا جو بیسک مقصد تھا نا، جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانوروں کے معاشرے کے اندر اس چیز کو پریکٹس کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آنر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رشتے کے اندر، تو مسلمانوں میں یا انسانی معاشروں کے اندر اس سے بھی زیادہ بنیادی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈیمو تھا جس کو دکھایا گیا۔ بعض جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی جن تھے، وہ ایسی مخصوص شکل کے اندر آ کر رہ رہے تھے، مگر اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مگر جو ہاں، الگ بنیادی الگ مسئلہ انٹرپریٹیشن ہے، الگ لیکن بالکل یہ کہنا کہ اصل میرا جو سوال ہے نا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ بنیادی عقل کے خلاف حدیث ہیں۔ وہ نہیں۔ یہ چیز غلط ہے، چونکہ آپ کے اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے کہ عقل کے خلاف ہو، لیکن اس کی 10 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں اور پھر وہ عقل کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثلا اگر جیسے عامر بھائی نے بھی یہ کہا کہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جن تھے جو بندروں کی شکل میں ان صاحب کو نظر آئے، تو اب یہ بنیادی عقل کے خلاف تو نہ ہوئی بات؟ ہاں تو کیونکہ جی شریعت جیسے ہمارے اس میں نزدیک ہم شریعت کی امپلیمنٹیشن جنوں کے اوپر بھی مانتے ہیں، تو اس لیے یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہہ جی رہا ہوں جی کہ یہی انٹرپریٹیشن اس کی صحیح ہے، یہ چونکہ بات ہاں سامنے آئی اس بالکل، لیے میں کہہ رہا ہوں۔
ورنہ اس حدیث کو یہ کہنا کہ نہیں وہ بنیادی عقل کے خلاف ہے، یہ وہی آدمی کہے گا جو پھر جانوروں کی سوسائٹی سے واقف نہیں ہے۔ جی جی، جیسے مطلب بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو مطلب سند کے اعتبار سے اور باقی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں حدیث کی اس سے صحیح ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ قرآن کے بھی خلاف ہو جاتی ہیں، تو وہ مطلب ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر دیکھیں بھائی، آپ نے عقل کی بات کی ہے، اب آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے خلاف کی۔ جی اگر مطلب میں نے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو خبر واحد ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اور اس طریقے سے کہ تین طریقے ہیں، نمبر 1 نہ تو ہم اس کو منسوخ مان سکتے، نمبر 2 نہ ہم اس کو راجح قرار دے سکتے چونکہ قرآن مضبوط ہے، اقوی ہے، طاقتور ہے، اور حدیث کے مقابلے میں اسی کو ترجیح دی جائے گی، تو ہم حدیث کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے، اور ہم تطبیق بھی نہیں دے سکتے۔ تطبیق کا مطلب ہے ریکنسیلیشن بٹوین دی آیا آف دا قرآن اینڈ دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہ ریکنسائل کر سکتے، نہ پریفرنس دے سکتے، اور نہ ہی ایبروگیشن کا راستہ اختیار کر سکتے۔ جب یہ تینوں راستے مسدود ہو جائیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث کی سند ہوتی رہے مضبوط، لیکن اب ہم قرآن کی آیت کو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں لے سکتے اگرچہ وہ صحیح ہو۔ یہ حنفیہ کا اصول ہے۔ حنفیہ کیا کہ تمام فقہا کا اصول ہے، لیکن پہلے یہ تو ثابت کریں نا، یہ تو ثابت کریں کہ وہ قرآن کی آیت یہ ان تینوں طریقوں، نہ نسخ، نہ ترجیح، نہ تطبیق، ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، پہلے یہ تو ثابت ہو نا۔ جی، اس کے ساتھ یہ جو زیادہ کا لفظ بولا نا اس کو بھی ہٹا دیں، بعض بولیں پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر حدیثیں ایسی ملتی ہیں۔ اور اچھا عامر بھائی، ایک اور چیز تھی، یہ کویشچنز کے آگے انہوں نے کویشچن مارک اس طرح لگایا ہوا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کویشچن کرو۔ نہیں، میرے خیال سے وہ ایک الگ انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی تھنک وہ ظاہر ہے کہ کویشچن ہی وہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمیشہ سوال ہی کرنے آتے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں۔ جی جی، اللہ ان کو جائے خیر دے۔ میرے خیال سے تو ہو چلے گیا ٹھیک ہے کویشچن صاحب۔ نہیں جی جی، میں مطلب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے بہت تھوڑی بہت جو بعض حدیثیں ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے سب کچھ، تو پھر مطلب وہ جو قرآن کے خلاف چلی جاتی ہیں تو ہم سے اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جیسے وہ صحیح ہیں پھر بھی ہم لوگ مطلب ان کو صحیح مان رہے ہیں لیکن وہ قرآن کے خلاف ہیں، تو یہ حدیث کی ریلائبلٹی پہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ وہ برا افیکٹ ڈالتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ والا ضابطہ کس نے بنایا ہے، اور یہ کون بتاتا ہے آپ کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے؟ نسخ، ترجیح اور تطبیق تینوں چیزیں یہاں ممکن نہیں ہیں، یہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ یہ حدیث نہیں، مطلب یہ آپ کچھ کو، رک جائیے میں میری بات مکمل کر لوں، میں یہ آپ کو وہی بتاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، یہ والی حدیث ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اصول اور ضابطے جو کامن سینسیکل اصول اور ضوابط ہیں ان کے خلاف ہے، وہی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ضابطے کو لیا اور اس کو ہر جگہ اپلائی کرنے لگے کہ چونکہ یہ بھی عقل کے خلاف ہے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے، اور عقل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا مطلب یعنی آپ کی نہیں بلکہ ایک عام بات کر رہا ہوں، عقل انسان کی ڈیپینڈ کرتی ہے مغربی معاشرے اور مغربی کلچر کے اوپر۔ اب کوئی بھی چیز جو مغربی ویلیوز سے ٹکرائے، کوئی بھی حدیث، تو فوراً بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے لہٰذا اور خبر واحد ہے لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ضابطے اور اس ضابطے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا یہ کویسچن بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی یہ منطقی سی بات ہے، بڑی معقول بات ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آئے گی اس کی تصدیق دو طرح سے ہوئی ہو سکتی ہے، ایک اس کے سورس سے اور ایک اس کے کانٹینٹ سے۔ جو سورس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روایت الحدیث یا روایت کسی حدیث کی روایت کے اوپر بحث کرنا، اور ایک اس کے کانٹینٹ کے اوپر اس کو کہہ دیتے ہیں درایت الحدیث، یعنی حدیث کے کانٹینٹ کے اوپر بات کرنا، اس کے ٹیکسٹ پہ بات کرنا۔ تو یہ تو کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے گی یہ دو اصولوں پر ہی پرکھا جاتا ہے۔ تو ایسا آپ کا کہنا کہ سند تو ٹھیک ہوتی ہے مگر ٹکرا جائے تو ہم اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بھائی، یہ اصول ہر خبر کے اندر ہے، ہر خبر بالکل۔ کے ابھی اندر۔ عامر بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹریم شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا فیس بک پر ڈالا اس کو، اس میں ایک غامدی فکر سے متاثر ایک صاحب ہے، ان کا جواب میں نے دیا ہے۔ تو اس میں ان صاحب نے ایک دلیل دی تھی کہ دیکھو غامدی صاحب حنفی اصولوں سے انحراف نہیں کرتے، اور وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ حنفی اصولوں میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ حدیث صحیح بھی ہو لیکن قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں بلکہ قیاس کے مخالف، عقل کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے مثال دی حدیث تصریہ کی۔ حدیث تصریہ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے مثلا اگر ایک جانور خریدا اور اس جانور کا دودھ مالک نے کئی دن سے روکا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ دودھ زیادہ دے گا، اب وہ جب گھر لے کر گیا تو پتا چلا کہ دودھ تو کم دیتا ہے، اب یہ اس عیب کی وجہ سے اس جانور کو واپس کرنا چاہتا ہے، تو اس واپس بھی کرے اور ساتھ میں ایک سا کھجور بھی دے۔ یہ وہ حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے، حنفیہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو دجل ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں، حنفیہ اس لیے قبول نہیں کرتے چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بھائی سامنے والے نے
اس جانور کے اندر جو ڈنڈی ماری ہے سامنے والے نے ماری ہے، میں ایک سا کھجور ایڈیشنل کیوں دوں؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس حدیث پر حنفیہ جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ 3 وجوہات کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ پہلی وجہ قرآن کی بہت سی آیتیں، جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، نہ کم نہ زیادہ، پہلی آیت یہ ہے۔ اور ایک حدیث، اور بہت مشہور حدیث جو اسلام کا سمجھ لیجئے کہ ضابطہ ہے، وہ ہے الخراج بالضمان، کہ لائبلٹی اتنی جتنا نقصان، اور یہاں آپ نقصان سے زیادہ لائبلٹی لاد رہے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے جو زیادہ بہتر اور اوتھینٹک ہے، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اس حدیث کو جو صحیح سند کے ساتھ ہے مسترد کر دیا جاتا ہے، صرف عقل کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ تو جب آپ کسی پکچر کو دیکھیں تو پوری دیکھیں، اگر آپ صرف ایک پکسل دیکھیں گے تو یہ گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اوسق سے ٹکرانے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس پہ تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ احناف کی طرف جو یہ منسوب کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام رازی جو ہیں انہوں نے جو مفاتیح الغیب لکھی اس میں تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ پر غالباً جو مسح کی جگہ ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے جو الفاظ ہیں اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو امام ہیں اہل سنہ میں بھی اور اہل تشیع میں بھی، ان کا واقعہ ہے کہ امام جعفر کے پاس جب امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آئے اور انہوں نے آ کر ان کے سامنے زانو تلمس بیٹھے، تو امام جعفر نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ آپ احادیث کے معاملے میں یا نصوص کے معاملے کے اندر قیاس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، ایک قیاس کی بنیاد پر آپ نصوص کی تنقیح اور تصدیق کریں گے۔ تو اس پر امام ابو حنیفہ نے 3 باتیں رکھ کر کہا کہ امام صاحب میں 3 باتوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں، میرا موقف بھی وہی ہے۔ اور جس میں ایک یہ تھا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی، اسی طریقے سے جو غسل کے حوالے سے بات ہوئی، وضو کے حوالے سے بات ہوئی، یہ 3-4 مثالیں دے کر امام حنیفہ نے آخر میں کہا اب آپ خود بتائیں کہ جو میرے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ میں قیاس کو ترجیح دیتا ہوں نصوص کے معاملے میں، اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا ہوتا تو میرا موقف یہ ہوتا، نہ کہ یہ ہوتا جو نصوص کا ہے۔ امام حنیفہ نے کہا اس لیے احناف کی طرف یہ منسوب کرنا کہ وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، نہیں، فقط قیاس کو نہیں بلکہ اوثق دلائل کو اگر ترجیح دیتے ہیں تو یہ اہل سنہ کا متفقہ اصول ہے حدیث کو۔ چلیں ٹھیک ہے کوشچن صاحب، آپ کے کئی سارے کوشچنز ہو گئے، انشاءاللہ پھر کسی وقت بقیہ۔ جی بس ایک کوشچن اور تھوڑا پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں آگے بھی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے۔ ایک حدیث اگلی مرتبہ آئیے، میں اگلے ہفتے پھر آؤں گا انشاءاللہ، پھر آئیے گا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں۔